توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. بیسک وجہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو کاتب وحی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا جائے. کاتب وحی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا کوئی نئی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب بھی کوئی نئی صورت ہو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. یہ دو صورتوں میں فصل کے لیے، جدائی کے لیے. اب کاتب وحی کے بعد کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس وقت کنفیوز تھے وہ کہ ہم سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے. تو انہوں نے ایسے ہی جمع کر دی مصحف عثمانی میں، پھر ایسے ہی آ گئی. تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ توبہ مستقل صورت ہے. لیکن جب نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ کام ہو گیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ بسم اللہ لکھتے ہیں. اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے کتاب کی کیسے حفاظت کی ہے کہ جو کام قرآن میں نبی کے دور میں نہیں ہوا وہ بعد میں کوئی بھی نہیں کر سکا. تو بسم اللہ جو نہیں لکھی تو بس اب تک نہیں ہے وہ بسم اللہ. تو بنیادی وجہ یہ بنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی. دوسری بات، اچھا اس میں حکمتیں بہت ہیں. بعض نے کہا اس میں جنگ و جدال کا بڑا تذکرہ ہے، تو شاید اللہ نے یہ بسم اللہ اس لیے نہ لکھوائی ہو، یہ چیز بہانہ بن گئی ہو کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے نا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں میری صفت جلال غالب ہے اس صورت میں. ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو، واللہ عالم. بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم سورہ توبہ شروع کریں بالکل ابتدا سے، آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ بسم اللہ سورہ توبہ کی بسم اللہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ قرآن کی جو تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ تلاوت کی ابتدا والی بسم اللہ کہلائے گی. لیکن اگر آپ تلاوت پہلے کر چکے ہیں، کر رہے ہیں کنٹینیو، جیسے سورہ انفال سے آپ شروع کرتے کرتے سورہ توبہ پہ پہنچے، تو پھر سورہ توبہ سے پہلے آپ الگ سے بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ سورہ توبہ سے پہلے بہرحال بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے مصحف میں. تو حکم بھی یہی ہے کہ پھر جب لکھی نہیں گئی ہے تو پڑھی بھی نہیں جائے گی. تو اس لیے کوئی تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا. لیکن اگر وہ کنٹینیو پہلے سے تلاوت کر رہا ہے اور سورہ توبہ بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورہ توبہ کو شروع کر دیا جائے. یہ سورہ توبہ کا حکم ہے. اسی طرح امام جب تراویح کی نماز پڑھا رہا ہو تو سورہ توبہ پھر اگر آ جاتی ہے تلاوت کے دوران یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ توبہ شروع کرتا ہے تو بھی بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ تلاوت تو پہلے ہی سورہ فاتحہ سے شروع ہو چکی ہے. یہاں سورہ توبہ گویا بیچ میں ہی آ رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھے. یعنی نماز میں جب سورہ توبہ پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. یہ تو بسم اللہ کے حکام ہو گئے. باقی سورہ توبہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں پہلے سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے، اس کے بغیر آپ کو سورہ توبہ کی تفسیر سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئے گی. دیکھیں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے. جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آنے سے روک دیا. عربوں میں یہ ایک جرم سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عمرہ کرنے یا حج کرنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کو روکنے کا حق نہیں تھا. خود عرب قبائل اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ بھئی بیت اللہ کی عبادت کا ہر ایک کو حق ہے، بیت اللہ میں آ کے اللہ کی عبادت کا ہر ایک کو رائٹ ہے. لیکن مشرکین نے اپنی قبائلی روایات کی بھی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیا. اب صحابہ چونکہ احرام باندھ چکے تھے، شریعت میں یہی ہے کہ احرام باندھ کے آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک عمرہ نہ کر لیں. یہ ایک جنایت ہے، اس میں دم دینا لازم ہے اور گناہ بھی ہے. بہرحال صحابہ مجبور تھے، اگر زبردستی کرتے تو 1400 صحابہ کی لڑائی ہو جاتی، ایک بہت بڑے پیمانے پر مشرکین عرب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں چاہتے تھے. اب میں پوری صلح حدیبیہ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا حصے کو فوکس کروں گا جو سورہ توبہ کی سمجھنے میں، سورہ توبہ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے. ورنہ صلح حدیبیہ تو بہت لمبا واقعہ ہے، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، میرے دوسرے لیکچر بھی ہیں اس بارے میں، بیانات بھی ہیں، وہ سن سکتے ہیں آپ. تو قصہ مختصر یہ ہوا کہ جی مشرکین کی طرف سے وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے. ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ آپ اگلے سال کریں گے، اور 10 سال کے لیے مشرکین اور مسلمانوں میں جنگ بندی
کوئی جنگ نہیں ہوگی. مسلمانوں میں سے کوئی اگر خدا نخواستہ مرتد ہو کے مشرکین کے پاس چلا گیا تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں. تو اس طرح کی شرطیں جو مسلمانوں کے بظاہر اگینسٹ جا رہی تھیں، بظاہر کیا حقیقت میں اگینسٹ جا رہی تھیں، وہ ساری شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کی، اور آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس سال عمرہ نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے بغیر سر منڈا لیا. سر منڈانا یہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے، قصر بھی کر سکتے ہیں یعنی بالوں کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور سر منڈا بھی سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی دیا جو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگلے سال اس عمرے کی قضا بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلے سال آپ نے پھر مکہ جا کے عمرہ کیا. اب 10 سال جو جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کا حصہ یہ بھی تھا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد دونوں طرف اب لڑائی نہیں ہوگی 10 سال تک، دونوں امن اور سکون سے رہیں گے. تو مشرکین اور مسلمانوں نے عرب کے تمام قبائل کو یہ اختیار دیا کہ اس ایگریمنٹ میں جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ چلا جائے، جو چاہے مشرکین مکہ کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، جب آپس میں ایگریمنٹ کرتی ہیں تو کچھ لوگ ایک بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں، کچھ دوسرے بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ کچھ مشرکین کے قبائل ایسے تھے جو مسلمانوں کے حلیف بن گئے، مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ قبائل ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ ہو گئے کہ ہم اس معاہدے میں مشرکین کی طرفدار ہیں. تو جو مشرکین کے ساتھ تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر ان پہ حملہ ہوا تو وہ قریش پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہوا، مسلمانوں کے دوست بنے، مسلمانوں کے طرفدار بنے. تو طرفدار بننے کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر مشرکین مکہ نے ان قبیلوں پہ حملہ کیا تو وہ مسلمانوں پہ ہی حملہ سمجھا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو دو مشہور قبیلے تھے، بنو بکر اور خزاعہ. تو جو خزاعہ قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا کہ بھئی ہم اس ایگریمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم پہ حملہ ہوا تو مسلمانوں پہ حملہ کاؤنٹ ہو گئی ہے اور مسلمان ہماری مدد کریں گے، اور مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور جو بنو بکر تھے وہ قریش کے ساتھ تھے. تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ بھی گویا اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں. ان کے ساتھ معاہدہ توڑا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی معاہدہ سمجھا جائے گا. 6 ہجری میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے عمرہ کیا، آپ واپس تشریف لائے. 7 ہجری میں یعنی گویا پورے 1 سال کے بعد یہ نبی عمرہ کر کے تشریف لائے تو 4-5 مہینے مزید گزرے تھے. یعنی یوں سمجھیں کہ صلح حدیبیہ سے تقریباً 17-18 مہینے گزرے تھے کہ یہ جو تھے بنو بکر تھے جو قریش کے ساتھ تھے، انہوں نے چپکے سے حملہ کر دیا خزاعہ پہ، بنو خزاعہ پہ جو مسلمانوں کے ایگریمنٹ کا حصہ تھے. رات کے وقت حملہ کیا 2 چیزیں سوچ کے. ایک تو یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پتہ کہاں چلے گا، وہ تو مدینہ میں ہیں، اتنی دور ان کو خبر کون پہنچائے گا، اور ویسے بھی ہم نے رات کے وقت حملہ کیا، رات کو پتہ ہی نہیں چلے گا حملہ کیا کس نے. جب بنو بکر نے خزاعہ پہ حملہ کیا تو قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا. یہ سارے کام چپکے ہو رہے تھے اندھیرے میں، لیکن اللہ کی قدرت کہ بنو خزاعہ نے فوراً قاصدین کو بھیجا اور ثبوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ ہم پہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے، یہ اسلحہ ہے، یہ لوگ ہیں، اور اتنے ثبوت دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے واضح طور پر صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی ہے. اور یہ واقعی مخالفت تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال مکہ پہ حملہ کیا ہے تو مشرکین مکہ میں سے کسی نے بھی اس حملے کو ناجائز نہیں قرار دیا، کیونکہ وہ اعتراف کر چکے تھے کہ واقعی ہم سے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اتنے ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ نے تو ہم سے 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا، ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے. لیکن بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے پھر جب مکہ فتح ہوا ہے اور اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے. تو یہ اس کی واضح علامت ہے کہ مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کر چکے تھے کہ ہم سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صلح حدیبیہ کے 17-18 مہینوں کے بعد
ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ایسے ہوئی کہ بنو بکر جو قریش کے دوست تھے، یعنی قریش کے ساتھ ایگریمنٹ میں شریک تھے، ان بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا جو مسلمانوں کے معاہدے میں مسلمانوں کے بلاک کا حصہ تھے وہ. تو جب حملہ کیا ہے قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا. یہ بالکل 10 سال تک جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو یعنی نبی مسلمانوں پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ معاہدے میں شریک تھا، اگرچہ وہ غیر مسلم قبیلہ تھا لیکن بہرحال ایک معاہدے کا حصہ تھا، حلیف بن چکا تھا مسلمانوں کا، تو اس پہ حملہ یہ یقیناً ایک معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہجری کے آخر میں یقین ہو گیا کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اب ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس جنگ کو بہت خفیہ رکھا کہ اب مشرکین مکہ کو بتائے بغیر ہم ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ پہ ہم حملہ کریں گے. اور بالآخر 8 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چلے لشکر لے کے. بعد میں ظاہر ہے مشرکین کو پتہ چل گیا، لیکن لشکر بہت قریب پہنچ چکا تھا، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، اور اس میں بہت سے عرب قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے چلے گئے. بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں جی اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اس کا مطلب اللہ اسلام کے ساتھ ہے اور یہ نبی واقعی برحق ہیں. تو اگر یہ اسلام مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ہم نبی کا ساتھ دیں گے، اور مشرکین مکہ کو فتح ہوئی تو ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے. تو 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے چلے، اور بالآخر جب قریب پہنچے مشرکین پر اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ لڑنے سے عاجز آ گئے، اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے قبائل راستے میں آتے گئے، بہت معمولی سی جھڑپیں ہوئیں، اور کسی بڑی قتل و غارت کے بغیر بالآخر مکہ فتح ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہوئے تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اس کے بعد پھر 8 ہجری میں ہی مکہ کے فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ ہوا. بنو ثقیف اور حوازن قبیلے سے بہت زبردست لڑائی ہوئی مکہ فتح ہونے کے بعد، جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست بھی ہوئی. اور پھر اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا کہ رومیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ جو عیسائی ہیں نا، جو روم جو آج کے انگریز ہیں، ان کے باپ دادے، تو پتہ چلا جی رومی بہت بڑا لشکر لے کر مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس میں پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجا. وہ بہت سخت لڑائی تھی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. شدید ترین گرمی اور بہت لمبا سفر تھا وہ. اس میں منافقین نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں کی، اور بعض مخلص صحابہ بھی اس جنگ میں پیچھے رہ گئے. تو اس کے بعد سے بس امت لڑتی آ رہی ہے اب تک. اللہ نے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس وقت سے قیامت تک جاری رہے گا. تو وہ جو جنگیں چلیں اب تک، پھر مسلمانوں کی آپ کو پتہ ہے خلافتیں قائم ہوئیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، کہیں اسلام تنزل میں گیا تو کہیں عروج پہ گیا. یہ سلسلہ بہرحال چل رہا ہے. تو وہ جنگیں ہی جنگیں آپ کو پھر نظر آئیں گی اس کے بعد سے. تو یعنی اللہ نے کیسی قربانی لی ہے صحابہ کرام اور تابعین سے اور خلفائے راشدین سے، کہ اسلام کو اپنی بقا کے لیے، حق کو اپنی بقا کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس سے یہ بہرحال سیکھنے کو ملتا ہے. تو ان تمام جنگوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے. یعنی فتح مکہ سے پہلے جو معاہدہ ٹوٹا تھا اس کے حالات بھی ہیں سورہ توبہ میں. مکہ فتح ہوا اس کے بعد کیا کیا اعلانات ہوئے وہ حالات بھی ہیں. غزوہ حنین کا تذکرہ بھی ہے، اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بھی، کہ تبوک میں نکلنے کا حکم بھی. پھر جو لوگ تبوک میں نہیں گئے ان میں کچھ مخلص تھے، کچھ منافق تھے. جو مخلص صحابہ تھے ان کا بھی تذکرہ، جو منافق تھے ان کا بھی تذکرہ. روایات میں آتا ہے کہ سورہ توبہ جو نازل ہوئی نا بہت طویل سورت تھی. اس کے 4 حصوں میں سے 3 حصے منسوخ کیے گئے ہیں، تلاوت ان کی اللہ نے ختم کی ہے. یعنی جتنی آج سورہ توبہ ہے نا، اس سے یوں سمجھ لیں کہ اس سے 4 گنا زیادہ تھی، اور 3 حصوں میں منافقین ہی کا تذکرہ تھا. یعنی اگر ہم سورہ توبہ کو 4 سے ضرب دینا جتنی آج ہے، تو اتنی تھی سورہ توبہ جو نازل ہوئی تھی. باقی 3 حصوں میں منافقین کا ذکر تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مصلحت سے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ منافقین رہے نہیں،
تو ان کا بار بار تذکرہ، ان کی مذمتیں، ان کے جو باتیں تھیں وہ ساری اللہ نے کھول کھول کے بیان کی تھی، لیکن وہ اس میں حکمت تھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو یہ اجازت ہے، اس کو یہ قدرت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیھا، جس آیت کو چاہے وہ منسوخ کر دے، تو وہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اور پھر وہ مصحف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا، اور پھر جو ابھی ہمارے پاس سورہ توبہ ہے یہ باقی رکھی گئی۔ اس میں منافقین کا تذکرہ اس میں بھی بہت ہے، لیکن بہت زیادہ تذکرہ حذف بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے سورہ توبہ کا آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ جو شروع ہو رہی ہے وہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، کہ مشرکین سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ سمجھ لیں مشرکین مکہ جن سے مسلمانوں کی لڑائی تھی وہ 4 طرح کے تھے، وہ 4 طرح کے مشرکین کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ کچھ مشرکین تو وہ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تھی، 10 سال تک جنگ بندی کی۔ وہ مشرکین تو وہی تھے جو آئے تھے، 1400 صحابہ جب موت پر بیعت کر چکے تھے، اس وقت 6 ہجری میں ان سے جنگ ہوئی اور انہوں نے 6 ہجری میں ان سے معاہدہ ہوا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو ان مشرکین کا بھی ان آیتوں میں تذکرہ ہے۔ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلی قسم کے مشرکین، جن سے 10 سال جنگ بندی کا صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا۔ دوسری قسم کے مشرکین وہ تھے جو صلح حدیبیہ میں تو نہیں تھے لیکن ان سے الگ سے معاہدے ہوئے تھے چند سالوں کے، ان کا ٹائم بھی متعین تھا۔ تو ان مشرکین کا بھی یہاں ذکر ہے کہ اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، تو ان کا بھی یہاں ذکر ہے کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے ان سے جو آپ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنے ٹائم تک پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ پہلی قسم دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلی قسم وہ تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں آپ سے ایگریمنٹ کیا لیکن خود ایگریمنٹ توڑا۔ ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے چونکہ ایگریمنٹ توڑ دیا ہے لہذا تمہارا بھی اب ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جہاں پاؤ قتل کرو۔ دوسرے قسم کے وہ مشرکین تھے جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا لیکن انہوں نے ایگریمنٹ میں کوئی کمی نہیں کی، تو ان سے جب تک تمہارا ایگریمنٹ تھا اس وقت تک تمہارے ذمے بھی لازم ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو، ان کے خلاف تلوار چلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسری قسم مشرکین کی وہ تھی جن سے عہد تھا جنگ بندی کا لیکن اس عہد کا کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، بس ایک اجمالی ایک معاہدہ تھا کہ بھئی آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے، تو وہ اس کی کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، یعنی دونوں کو اجازت تھی جب چاہیں اس عہد کو ختم کر دیں۔ اور چوتھی قسم کے مشرکین وہ تھے جن سے نہ تو کوئی جنگ بندی کا عہد تھا نہ لڑائی کا، کچھ بھی نہیں تھا، نیوٹرل تھے وہ لوگ۔ تو چاروں قسم کے جو مشرکین تھے ان کا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اب ان چاروں کے ساتھ آپ نے معاملہ کس طرح کا کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا، کس کو مہلت دینی ہے، کس کو مہلت نہیں دینی، یہ تمام کے تمام احکامات اللہ نے سورہ توبہ کے شروع میں بیان کیے ہیں۔ تو یہ اگر میں ڈیٹیل نہ بتاتا تو یہ تفسیر آپ کی سمجھ میں نہ آتی۔ تھوڑا سا تاریخی واقعہ بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس میں بھی تفسیر میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں آپ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ فتح کر کے آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا۔ مکہ فتح ہوا اور آپ نے سب کو معافی دے دی۔ اصولی طور پر تو آپ کے لیے جائز تھا، عرب کے دستور کے مطابق بھی جائز تھا کہ بھئی جنگ کے ذریعے جب فتح کیا ہے تو جتنے جوان مرد ہیں ان کو آپ قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عام معافی کا اعلان کر دیا، اور بلکہ بعض مشرکین کو تو بہت پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی آج حرج نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ تو یہ تو ایک کامن اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو کی معیت میں حج کا ایک وفد بھیجا۔ اس وقت تک بھی اجازت تھی پوری دنیا سے حج کے مہینوں میں جو بھی عرب کے قبائل تھے اور جو بھی ارد گرد کے لوگ تھے سارے بیت اللہ حج کرنے آیا کرتے تھے، مشرکین کو بھی اجازت تھی کہ وہ بھی حج کرنے آئیں، لیکن اعلان ان کو سنا دیا گیا سورہ توبہ کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جب
مینا میں اور عرفات میں عرب قبائل جمع ہوں تو آپ اعلان کر دیں کہ مشرکین کی جو چاروں قسم ہیں، ایک وہ جنہوں نے ہم سے عہد توڑا، ان نے تو ویسے ہی عہد توڑ دیا، ان کا تو خون ہمارے لیے ویسے ہی حلال ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے عہد مکمل ہونے والا ہے، مفسرین کہتے ہیں تقریباً 9 مہینے باقی تھے ان قبائل کے جن سے آپ کا ایگریمنٹ تھا خاص مدت تک کے لیے، تو وہ مدت 9 مہینے بعد ختم ہونے والی تھی، تو ان کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اعلان سنا دیں بھائی 9 مہینے بعد جو ہے آپ سے ہمارا بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تیسرے وہ مشرکین تھے جن سے عہد تو تھا لیکن وہ ٹائم متعین نہیں تھا، ان کے بارے میں بھی اعلان سنا دیا گیا کہ وہ بھی حرم چھوڑ کے چلے جائیں، اگر وہ حرم چھوڑ کے یعنی جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اگر وہ نہیں نکلتے تو ان کو بھی جہاں پائیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ اور چوتھے وہ جن سے سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا، تو سب کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ حدود حرم سے سب نے نکل جانا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یمن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان دے کے بھیجا کہ یمن میں بھی اناؤنسمنٹ کر دیں، اور عرب کے مختلف قبائل جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان میں بھی اعلان ہو جائے حضرت ابو بکر کی طرف سے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سارے قبائل میں پھیل جاتی ہے وہ، تاکہ حجت تمام ہو جائے، کل کوئی مشرک یہ نہ کہے کہ مجھے کس بیس پہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ میں اعلان کیا گیا، اور جب 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو پھر کسی مشرک کو بھی حرم میں آنے کی اجازت نہیں ملی، اور حرم میں پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی کافر کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ارادہ کیا کہ میں جزیرہ عرب سے تمام مشرکین کو ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں خود حج کیا ہے تو 11 ہجری میں 12 ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل نہیں کر سکے، لیکن پھر خلفائے راشدین نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا، اور بالآخر حضرت عمر کے دور میں تمام جزیرہ عرب سے تمام یہود و نصارہ اور مشرکین کو نکال دیا گیا، اور صدیوں تک پھر ان کا وہاں داخلہ منع ہے۔ اب داخل ہو گئے ہیں جو حالات اور ہمارے اعمال کی شامت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ حکم تھا، وصیت تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے تمام مشرکین کو چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو ان کو نکال دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، باقی دنیا میں وہ رہ سکتے ہیں، اسلامی حکومتوں میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جزیرہ عرب کو شرک اور کفر سے پاک کرنے کے لیے نبی نے یہ اعلان سنا دیا، فیصلہ کیا کہ اسلام کا جو مرکز ہے جزیرہ عرب، اس میں کفر اب کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، اس میں کلمہ گو ہی داخل ہو سکتا ہے، اور حدود حرم میں تو اور زیادہ سختی، اس میں تو بالکل قتل کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام احکام اس صورت میں ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو خلاصہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 9 ہجری پھر واپس آ گئے آپ۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کے آپ نے بھیجا، اور حضرت علی کو بھی بھیجا کہ تمام لوگ ان سے حج سیکھیں، اور یہ جیسے حج کر رہے ہیں اسی طرح سے حج کریں وہ، اور اس میں اناؤنسمنٹ بھی کر دیں کہ بھائی مشرکین کو جو اس سال حج کی اجازت ملی ہے یہ بس لاسٹ ٹائم ملی ہے، اس کے بعد جب تک اسلام دنیا میں غالب رہے گا مشرکین میں سے کسی کو بھی حدود حرم میں گھسنے کی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ اعلان سنا دیا جائے یمن میں بھی اور حدود حرم میں بھی، مینا میں اور عرفات میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا، حضرت علی کو پھر یمن بھیجا، وہاں بھی آپ نے اعلان کیا، سب عرب میں یہ بات پھیل گئی بھئی اب اگر جان کی امان پاتے ہو تو اب حدود حرم میں داخل نہیں ہوگے، جو بھی داخل ہوا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے حرم پاک ہو گیا، بالکل حدود حرم جو ہے نا وہ مشرکین سے پاک ہو گئی۔ اور جب 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں پھر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ حج میں شریک نہیں تھا، آپ بے خوف تھے، مامون تھے، اور پھر آپ نے وصیت کی کہ حرم سے تو